بسم اللہ الرحمن الرحیم من لا یحضر الفقیہ شیخ صدوق محمد بن علی بن حسین بن موسیٰ بن بابویہ قمی۔ شیخ صدوق کا تعارف: محمد بن علی بن حسین بن موسیٰ بن بابویہ قمی شیخ صدوق کے نام سے معروف 4 صدی ہجری کے شیعہ علماء میں سے تھے۔ آپ کا شمار شہر مقدس قم کے مایہ ناز محدثوں میں ہوتا ہے اور تقریباً 300 سے زائد علمی آثار کی آپ کی طرف نسبت دی جاتی ہے، جن میں سے اکثر آج ہمارے اختیار میں نہیں ہیں۔ کتاب من لا یحضر الفقیہ شیعوں کی معتبر ترین کتب اربعہ میں سے ایک ہے، جو آپ کے دست مبارک سے لکھی گئی ہے۔ ان کے دیگر علمی آثار میں معانی الاخبار، الخصال، علل الشرائع و صفات شیعہ کا نام نمایاں طور پر لیا جا سکتا ہے۔ ان کے مشہور ترین شاگردوں میں سید مرتضیٰ شیخ مفید شامل ہیں۔ شیخ صدوق ایران کے ایک تاریخی شہر رے میں، جو آج تہران ہے، میں مدفون ہیں۔ ولادت: خود شیخ صدوق ابو جعفر محمد بن علی بن اسود سے نقل کرتے ہیں کہ ان کے والد گرامی علی بن حسین بن موسیٰ بن بابویہ، جنہیں صدوق اول بھی کہا جاتا ہے، ابو جعفر سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ حسین بن روح نوبختی یعنی تیسرا نائب خاص امام زمان علیہ السلام سے کہہ دیں کہ امام زمان علیہ السلام سے دعا کی درخواست کریں کہ خدا مجھے کوئی بیٹا عطا کرے۔ ابو جعفر کہتا ہے کہ میں نے ان کی درخواست حسین بن روح تک پہنچائی۔ 3 دن کے بعد حسین بن روح نے مجھ سے کہا کہ امام زمان علیہ السلام نے علی بن حسن شیخ صدوق کے والد گرامی کے لیے دعا کی ہے، اور انشاءاللہ خدا ان کو ایک بیٹا عنایت کرے گا، اور خدا اس بیٹے کے ذریعے ان کو دنیا اور آخرت میں نفع حاصل ہوگا۔ علمی کارنامے: علم رجال کے علماء جیسے شیخ طوسی فرماتے ہیں کہ محمد بن علی بن حسین حافظ احادیث، فقہ اور رجال سے آگاہ اور حدیث شناس تھے۔ حفظ اور کثرت علم میں قمی علماء میں ان کی مثال نہیں ملتی ہے۔ نجاشی ان کے بارے میں کہتا ہے: ہمارے شیخ اور فقیہ جب بغداد میں آئے تو باوجود اس کے کہ وہ کم سن تھے، لیکن اس وقت کے علماء اور فقہاء ان سے حدیث سنتے تھے۔ آپ کے اساتید: شیخ صدوق نے مختلف شہروں کے مختلف حفاظ اور بزرگان سے کسب فیض کیا، یہاں تک کہ ان کی تعداد 260 تک پہنچتی ہیں۔ ان کے بعد اساتید کے نام درج ذیل ہیں: علی بن ابراہیم قمی اور اپنے والد گرامی علی بن حسین بن موسیٰ بن بابویہ قمی، ابن ولید قمی جو قم والوں کے لیے فقیہ تھے، اور محمد بن موسیٰ۔ علمی آثار: شیخ صدوق کی تالیف کے مجموعے کی تعداد 300 عدد تک پہنچتی ہیں۔ شیخ طوسی نے الفہرست نامی کتاب میں 40 عدد کتابوں کا نام لیتے ہیں، جن میں سے ایک من لا یحضر الفقیہ جو کتب اربعہ میں سے ہے۔ نجاشی اپنی فہرست میں 200 کتابوں کا نام لیتے ہیں، جو علم کے مختلف شعبوں میں تحریر کی گئی تھیں، اور سب کے سب ابتدائے تالیف سے اب تک علماء و فقہاء کا مورد استفادہ واقع ہوتے رہے ہیں، البتہ ان کے بہت سے آثار ہم تک نہیں پہنچے ہیں۔ وفات: شیخ صدوق کی وفات شہر رے میں 381 ہجری کو ہوئی۔ ان کی قبر شہر رے میں سید عبدالعظیم حسنی کی قبر کے قریب ایک قطعہ زمین پر ہے، جو آپ کی قبر مبارک کی وجہ سے زیارت گاہ بن گئی ہے۔ سلطان فتح علی قاجار نے 1238 ہجری میں ان کی قبر پر تعمیر جدید کروا دی۔ شیخ صدوق کی قبر چند مزارات میں سے ایک ہے جہاں شیعہ حصول برکت کے لیے تمام مناطق شیعہ سے پہنچتے ہیں۔